مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدر اور بد لحاظ رہیں تو رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہوتی ہے۔ ایسے شخص کے ساتھ غداری کتنی بری بات ہے جس نے خود کو تمہارے سپرد کر دیا ہو۔ زندگی تو ہلکی پھلکی ہے، بوجھ تو سارا خواہشات کا ہے۔ آپ سے محبت کرنے والا شخص آپ کو سنے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتا۔ کوئی بھی اپنی زندگی میں اتنا مصروف نہیں ہوتا کہ وہ اپنے کسی خاص شخص کے لیے چند لمحے بھی نہ نکال سکے۔ اس لیے بیوقوف بننا چھوڑ دیں اور سکون تو اکیلے بیٹھ کر رب سے گفتگو کرنے میں ہے۔ زندگی چھوٹی نہیں ہوتی، ہم جینا ہی دیر سے شروع کرتے ہیں۔ جب تک راستہ سمجھ میں آتا ہے تب تک لوٹنے کا وقت ہو جاتا ہے۔ انسان رشتوں کی تلخیاں کبھی نہیں بھولتا، مگر رشتوں کو آگے بڑھانے اور نبھانے کے لیے بہت مرتبہ اسے یہ ثابت کرنا پڑتا ہے کہ اسے کچھ یاد نہیں۔ کمزور سے کمزور عورت بھی اس وقت دنیا کی مضبوط اور طاقتور عورت بن جاتی ہے جب اسے ایک عزت دار مرد نصیب ہو جاتا ہے، کیونکہ عورت کو طاقتور نہیں بلکہ عزت دار مرد کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب کسی کا وقت آپ سے زیادہ قیمتی ہو جائے تو وہاں آپ بھی اپنا وقت اور احساسات ضائع نہ کریں۔ اچھا اور سچا تعلق رکھنے کے لیے اداکاری کی نہیں بلکہ وفاداری کی ضرورت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ہر زخم بن جاتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ ہم درد کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں۔ کسی کو کمزور اور حقیر نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی آپ کو منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ کچھ رشتے انسان کو توڑ دیتا ہے اور کچھ رشتے انسان کو توڑ دیتی ہے۔ رب تعالیٰ کی عطا کے لیے قابلیت ضروری نہیں، جب عطا ہے تو قابلیت خود بخود پیدا ہو جاتی ہے۔ دنیا میں بہت کم لوگ ہی ایسے ہوتے ہیں جنہیں مان رکھنا آتا ہے۔ مجھے ان اندھوں پر بہت ترس آتا ہے جنہیں اپنی غلطیاں نظر نہیں آتی۔ خدا پیار سب کو دیتا ہے، دل بھی سب کو دیتا ہے، دل میں بسنے والے بھی سب کو دیتا ہے، لیکن دل کو سمجھنے والا صرف نصیب والوں کو دیتا ہے۔ پیٹھ پیچھے آپ کی بات چلے تو گھبرانا مت، کیونکہ بات انہی کی ہوتی ہے جن میں کوئی بات ہوتی ہے۔ ہر بات کی وجہ محبت کا ہو جانا یا محبت کو کھو دینا نہیں ہوتا۔ اور بھی غم ہیں زمانے میں محبت کے سوا، دنیا میں محبت کے علاوہ اور بھی بہت سے دل حقیق موجود ہیں۔ انسان کو کسی پر دوسری مرتبہ اعتبار کرنا بندوق تھامنے جیسا ہے کہ لیں دوبارہ کوشش کر لیں، پہلی والی گولی مس ہو گئی تھی۔ زندگی نے بہت کچھ سکھایا، کتابوں نے بھی رہنمائی کی، لیکن انسانی رویے نے سبق سکھایا تو وہ زندگی کے کسی ورق اور نہ ہی کتاب کے صفحے پر تحریر تھا۔ غم وہ نہیں ہوتا جو آنسوں کا سبب ہو، غم تو وہ ہوتا ہے جو آپ کو اندر ہی اندر کھا جائے اور کسی کا کانوں کان خبر ہی نہ ہو۔ وہ چیز بہت دیر بعد بھی پلٹ کر واپس آ جاتی ہے، خصوصاً کسی کو دیا ہوا دھوکہ اور کسی سے بولا ہوا جھوٹ۔ کسی کی اصلی شخصیت دیکھنی ہو تو اس سے اختلاف کر کے دیکھ لو، اختلاف شخصیت کا ایکس رے ہے۔ تم مجھے جتنی اذیت دے سکتے تھے تم نے دے دی، اب تم میرا صبر دیکھو گے اور میری خاموشی۔ اگر آپ نے ماضی کی تلخ یادوں کو مرنے نہیں دیں گے تو یہ آپ کو موجودہ حال کی خوشیوں میں جینے نہیں دے گا۔ جب آپ کو ہر شخص سے شکایت ہونے لگے تو یہ دیکھ لیجئے کہ یہ خرابی کہیں آپ کے اندر تو نہیں۔ دل کے رشتے بھی بہت عجیب ہوتے ہیں، وہی سب سے زیادہ روتے ہیں۔ زندگی کی منافقت زدہ ٹھوکروں میں سب سے قیمتی دھوکہ وہ ہوتا ہے جس سے آپ گرتے ہیں اور اٹھنا سیکھتے ہیں۔ مرد اس عورت سے کبھی تعلق ختم نہیں کرتا جو اس سے سچا پیار کرتی ہو۔ بیوی کا قد شوہر سے چھوٹا ہی ہونا چاہیے، کیونکہ جب بات کرنی ہو تو بیوی بھی سر اٹھا کر بات کرے اور شوہر سر جھکا کر سنے۔ قسمت اور بیوی تنگ تو کرتی ہے، لیکن جب ساتھ دیتی ہے تو زندگی بدل دیتی ہے۔ حالات سکھا دیتے ہیں باتیں سنانا اور سہنا، ورنہ ہر شخص اپنے آپ میں بادشاہ ہوتا ہے۔ نمک حرام اور بد نظر انسان کا پہلا شکار اس کا حسن ہے۔ لوگوں کو دوسروں کے بدلے ہوئے رویے نظر آتے ہیں اور اپنی حرکتوں کا پتہ نہیں ہوتا جو اس تبدیلی کی اصل وجہ ہوتے ہیں۔
عورت مرد کی امیری اور غریبی سے بالکل متاثر نہیں ہوتی، بلکہ وہ تو بس اس بات سے متاثر ہو جاتی ہے کہ کوئی مرد اسے کتنی عزت دیتا ہے۔ عورت کو ایسے میچور مرد کی ضرورت ہوتی ہے جو اس کی بچگانہ حرکات کو برداشت کرے اور اسے منانے کا ہنر رکھتا ہو۔ عورت کو محبت ہونے میں بہت دیر لگتی ہے، کیونکہ وہ وفا کے پہلے اور محبت کو بعد میں رکھتی ہے، اور وفا کرنے والے محبت کرنے سے ذرا مشکل ہوتا ہے۔ عورت کو کوئی کام بھی تھکا نہیں پاتا، رویے تھکا دیتے ہیں۔ جب آپ کا غصہ اور آپ کا غرور باقی ہے تو اپنے آپ کو نیک لوگوں میں کبھی شمار مت کرنا۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ اس مرد کی زندگی میں دوسری عورت ضرور ہوگی۔ جو مرد بار بار ایک سے یہ دو باتیں کہے گا: میں تم سے بات نہیں کرنا چاہتا، بار بار میرے آگے نہ آیا کرو، ناراض آدمی کو پیار سے خاموش کرو، بیمار انسان کو نرمی سے خاموش کرو، کنجوس کو سخاوت کے ساتھ خاموش کرو، جھوٹے کو سچ کے ساتھ خاموش کرو، ایسا شور چنو جو آپ کے لیے اچھا ہو، نہ کہ آپ کے والدین کے لیے، نہ کہ بینک اکاؤنٹ کے لیے۔ ایسا کوئی چنو جو آپ سے ہر وقت محبت کرے، جو غلطی نہ ہونے پر بھی معافی مانگے، جو کہ آپ کو کھو دینے سے ڈرے، جو آپ کو خوش رکھنا چاہے، جو کبھی کبھی رشتہ ختم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کبھی مت کھونا جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہا ہو، محبت کا اظہار کیا ہو، ورنہ زندگی بھر کہیں سکون نہ ملے گا۔ اگر آپ نے اپنی چاہ میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، مگر آپ کا ساتھی پھر بھی آپ سے خوش نہیں، تو اسے آزاد کر دیں اور اسے ڈھونڈنے دیں۔ آپ سے بہتر، یقین کریں، محبت ٹھکرانے والے کی طرف محبت کبھی پلٹ کر نہیں آتی ہے۔ اپنے غموں اور پریشانیوں کے سینے میں دفن کرو۔ اگر نئی چہرے پر جاؤ گے تو کمزور ہو جاؤ گے۔ بیوی کی اصلاح نہیں، بیوی سے تو عشق کیا جاتا ہے۔ رشتوں کی رسی تب کمزور ہوتی ہے جب انسان غلط فہمی میں پیدا ہونے والے سوالوں کے جواب بھی خود ہی بنا لیتا ہے۔ وقت تو وقت پر بدلتا ہے، لیکن انسان کسی بھی وقت بدل سکتا ہے۔ مرد کی دو کمزوریاں ہوتی ہیں، جو عورت ان کمزوریوں کو جان لیتی ہے، مرد اسی کا ہو جاتا ہے۔ عورت کے آنسو، عورت کا حسن۔ رشتے بچانے کے لیے انسان جھک سکتا ہے، لیکن جھکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے، لہٰذا تعلق وہی بچتے ہیں جہاں دونوں احساس کرنے والے ہوں۔ بانو قدسیہ: میرے مطابق شوہر کو اپنی بیوی پر تب سب سے زیادہ غصہ آتا ہے جب بیوی شوہر کی اجازت کے بغیر کہیں جاتی ہے یا کوئی کام کرتی ہے۔ عورت کی 3 عادتیں مرد کو محبت کرنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ ایک، عورت کی خوبصورتی، دوسرا عورت کی نرم دل، تیسرا عورت کی میٹھی زبان۔ دل کے دروازے مکمل کسی پر بند نہیں کرنے چاہیے، غلطی انسان سے ہی ہوتی ہے۔ بعض دفعہ لوگ لوٹنا چاہتے بھی ہیں، لیکن انہیں دروازے بند ہی ملتے ہیں۔